وطن عزیز پاکستان کے اس جانثار بیٹے کی داستان حیات، جس نے اپنی جوانی ملک کی پاک مٹی کے نام کر دی۔ پاکستان کے ازلی دشمن کے گھر میں گھس کر اس کو ناکوں چنے چبانے والا ایک پاکستانی جان باز کی سرگزشت، مرحوم طارق اسماعیل ساگر کے قلم سے نکلا ایک لازوال ناول ریڈ الرٹ۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورسز نے بھارتی فوج کے بلیک کیٹس کمانڈوز کے ساتھ حال ہی میں اپنی کچھ کمانڈر کمپنیاں کھڑی کی تھیں۔ ان لوگوں کا تعلق شاید ایسی ہی کسی کمپنی سے تھا۔ کیپٹن جمشید نے ایک لمحے کا توقف ظاہر کیے بغیر اسے ڈانٹ دیا۔ آئی ایم میجر شرما۔ اس نے اس علاقے میں آپریٹ کرنے والے بھارتی فوج کے انٹیلیجنس یونٹ کے میجر شرما کا نام لیا۔ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے تو گڑبڑا کر رہ گئے، لیکن وہ بھی بڑے پکے معلوم ہوتے تھے۔ سر، ہم آپ کو نہیں پہچانتے، آپ کو ہماری حفاظت میں فوج تک جانا ہوگا۔ اسی کمانڈو نے اپنی رائفل بدستور جمشید کی طرف تانتے ہوئے کہا، ایڈیٹ، تم کیا لینے آئے ہو اس علاقے میں؟ مجھے نہیں جانتے؟ میں 2 گھنٹے سے طوفان میں پھنسا ہوا ہوں۔ میرا دماغ خراب تھا جو تمہیں مسلسل سگنل دے کر بلا رہا ہوں، کیا سمجھے؟ اس نے پھر لاپرواہی سے کہا، آئی ایم سوری سر۔ دوسری طرف بھی کوئی بڑا پڑھایا جوان تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جمشید نے بظاہر اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، سر میں مجبور ہوں، آپ کمانڈر صاحب کے پاس جا کر اپنی شناخت کروائیں، اس کے بعد ہی۔ اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ ان حالات میں بھاگنا قریباً ناممکن تھا۔ اس کی طرف 4 آٹومیٹک رائفلیں تنی ہوئی تھیں۔ اوکے چلو، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سر، اپنا پستول بھی ہمیں دے دیں۔ اسی کمانڈر نے جمشید کے پہلو سے لگے ہوئے ہولسٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ جمشید نے اسے پھر سخت لہجے میں جھاڑ پلائی۔ سر، یہ بھی آپ کی ہی تربیت کے مطابق ہے، آپ نے ہی ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے، ایک دوسرے جوان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جمشید نے ایک لمحے کو کچھ سوچا، پھر پستول اسے ہولسٹر میں تھما دیا۔ ان لوگوں کی کوئی اور بات سنے بغیر وہ بڑے روب سے چلتا ہوا جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک بات کا اندازہ اسے اب تک ہو چکا تھا کہ یہ لوگ شاید اس ایریا میں نئے ڈپلائے ہوئے تھے، جنہوں نے میجر شرما کا نام تو سن رکھا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابھی تک اس کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جمشید نے البتہ ان کی تربیت اور ہوشیاری کو دل ہی دل میں سراہا کہ ان لوگوں نے ابھی تک اس پر سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ ہٹائی تھی۔ اسے یاد آ گیا، ایک مرتبہ جب مقامی فوجی علی بخش کے ساتھ فرات کو پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والے کسی تخریب کار کے قدموں کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے کہا تھا، کیپٹن صاحب، یہ صحرا بڑی ظالم شے ہے، اس سے دوستی 90 کا گھاٹا ہے۔ 90 کا گھاٹا میں بچپن سے سرحد سے آر پار آ جا رہا ہوں، لیکن یہاں کی سرحد بندی اسی طرح کی گئی ہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے، میں اپنے علاقے میں ہوں یا بھارتی علاقے میں۔ آدمی اپنی سمت سے ایک لمحے کے لیے چوکا کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ کیپٹن جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ تلواڑہ پوسٹ سے دائنی سمت پلٹ گیا ہوگا۔ تلواڑہ پوسٹ بھارتی علاقے کے 2-2.5 کلومیٹر اندر ایک تکون نما کی صورت میں ہوئی تھی، اور اس تکون کے دونوں زاویوں پر بھارتی سرحد واقع تھی۔ خصوصاً شمال کی سمت کو 1.5-2 کلومیٹر پر آپ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ خود پر غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے وہیں رک کر صبح ہونے کا انتظار کیوں نہ کر لیا، اور خصوصاً بار بار اپنی موجودگی کی نشاندہی کے لیے ٹارچ کیوں روشن کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس علاقے میں معمول کے مطابق تو ایسی گشت نہیں ہوتی جیسے اس دوسرے علاقوں میں پوسٹوں اور سڑک کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، لیکن چونکہ بھارتیوں نے یہاں تخریب کاری کے مراکز بنا رکھے تھے، اسی لیے ان بھارتی علاقوں میں نقل و حرکت بھی معمول سے بڑھ گئی تھی۔ یہاں کا چارج سنبھالنے سے پہلے اسے ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ دیتے ہوئے کرنل صاحب نے راجستھان کی سرحد کے ساتھ ساتھ قریباً 13 ایسے کیمپوں کی نشاندہی کی تھی جہاں کے تخریب کاروں کو تربیت دے کر پاکستانی سرحد خصوصاً سندھ میں داخل کیا جاتا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کے ساتھ کیپٹن خالد نے کرنل صاحب سے کہا تھا، سر، برائی کو جڑ سے ہی کیوں نہ اکھاڑ پھینکا جائے، ان کے کیمپس ہی کیوں نہ ختم کر دیں؟ اس سوال کا جواب ہمیشہ سنجیدہ رہنے والے کرنل خان نے مسکراتے ہوئے صرف 2 الفاظ میں دیا تھا،
विशफुल थिंकिंग और बात आई गई हो गई। कैप्टन खालिद ने गो कि ये बात बहुत संजीदगी से नहीं कही थी, लेकिन इन हालात में जब बेगुनाह अवाम गाजर मूली की तरह कट रहे थे, कोई भी मुहिब्बे वतन ऐसे तकरीबकारी के मराकज़ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यार मैं तो इधर बर्फ़ानी इलाके में जा रहा हूँ, लेकिन हमें शायद इधर भेजा जाएगा। सुना है वहाँ लोग अक्सर भूल कर सरहद पार कर जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाए और तुम खुशकिस्मती से भूल कर सरहद पार कर जाओ तो खाली हाथ वापस ना आना। 2-3 कैंप तो बराबर कर देना, सालों को कुछ तो अपने होने का सबूत दें। कैप्टन खालिद ने चाय पर खुशगपियाँ करते हुए उसके कंधे पर बेतकल्फ़ी से हाथ मारते हुए कहा था, बेफिक्र रहो प्यारे, अपने इरादे भी कुछ ऐसे ही हैं। उसने अपने कोर्समेट कैप्टन खालिद से बेतकल्फ़ी से कहा। दोनों हंस दिए। जीप खासे झटकों के साथ चल रही थी। जिस रास्ते पर वो सफ़र कर रहे थे वहाँ कुछ हरियाली का एहसास भी हो रहा था। जमशेद को याद आ रहा था कि भारतीयों ने इस तरफ जो नई नहर खोदी थी उसके पानी से यहाँ खेती बाड़ी भी शुरू कर दी थी, और इस बात में कोई शक नहीं कि इनका इलाका अपनी निस्बत कुछ ज़्यादा सरसब्ज़ दिखाई दे रहा था। उसे न जाने क्यों रह रहकर कैप्टन खालिद की बात याद आ रही थी। कैप्टन खालिद की तरह उसके और साथियों को भी इस बात से बड़ी उलझन होती थी कि दुश्मन को इसकी ज़ुबान ही में क्यों जवाब नहीं दिया जाता। अचानक ही उसे गुमान हुआ जैसे कुदरत ने कैप्टन खालिद वाली बात पूरी करने के लिए यहाँ भेज दिया है। कहीं उसका भारतीय सरहद में दाखिल होना मशक़त तेज़गी तो नहीं, कहीं कुदरत ने उसे किसी बड़े काम के लिए तो मुंतखब नहीं कर लिया। डिसिप्लिन और ज़ाब्तों की पाबंदी ने अब तक उसके अरमानों का गला भी गूंथ रखा था, लेकिन अब तो वो इन तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो चुका था। अब तो वो दुश्मन की हिरासत में था, तमाम ज़ाब्तों और जकड़बंदियों से आज़ाद। इस सोच ने उसके जिस्म में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसे यूं लगा जैसे उसका भारतीय सरहद में दाखिल होना और बीएसएफ की इस कमांडो पार्टी के काबू आना दरअसल एक ड्रामे का हिस्सा है। कुदरत कोई और ही खेल रचा रही थी। कैप्टन जमशेद ने वक्ती तौर पर तो उन लोगों को कदर हवास बाख्ता कर दिया था, लेकिन कब तक? उसने सोचा जल्द या बदी। वो लोग अपनी पोस्ट पर पहुंच जाते जहां उसकी शनाख्त हो जाती। इसके बाद शायद उसके फ़रार के तमाम रास्ते महदूद हो जाते। वो जानता था इस बात का इल्म होने पर कि पाकिस्तान आर्मी के फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का कैप्टन जमशेद है, जिसने गुज़िश्ता 2 माह से भारतीयों की नींदें आराम कर रखी थी, उनकी हिरासत में है। भारतीय फ़ौज की मकामी आला कमान के लिए नाकाबिल हज़म कामयाबी बन जाएगी। वो तो भगवान का शुक्र अदा करने के लिए ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम करेंगे और दुनिया का कोई अखलाकी और कानूनी ज़ाब्ता उन पर लागू नहीं होता था। असूली तौर पर उन्हें फ़ौरन पाकिस्तानी फ़ौज से मिलाप करने के बाद उसे वापस लौटाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्हें खुश होने का मौका मैं नहीं दूंगा। उसने दिल ही दिल में मजबूत अज़म को दोहराया और मुस्तैद होकर बैठा रहा। कैप्टन जमशेद ने बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही उनसे निजात हासिल करने का तैयार कर लिया था, और अब वो इसी फैसले पर अमल करने के लिए कामयाब साहत का मुंतज़िर था। कोई भी ऐसी साहत सही जिसमें वो अपने जहन में तयशुदा मंसूबे पर अमल कर गुजरता। शाम के बाद से आसमान पर जो बादल छा गए थे उन्होंने अब बाकायदा गरजना शुरू कर दिया था। जीप ने एक मोड़ मुड़ा और अब वो एक कदरे पुख्ता रास्ते पर भागने लगी। रास्ते का मिलाप फिर सब्ज़े के किनारे से हो गया। इसका मतलब ये था कि उसे फौज की बजाय कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा है। बादल दोबारा ज़ोर से गरजा और सारी फ़िज़ा दहल कर रह गई। कोई सिगरेट वगैरह है या नहीं? सुबह से रास्ता भूल कर भटक रहा हूँ, सिगरेट तक ख़त्म हो गए हैं। उसने गर्दन कदरे घुमाकर पिछली सीट पर मौजूद तीनों कमांडोज़ की पोजीशन का जायज़ा भी ले लिया, जो अपनी बंदूकें गोद में रखे मुस्तैद बैठे थे। 4 बहादुर है सर, पीछे से आवाज़ आई। यार वही दे दो। कैप्टन जमशेद ने अभी तक अपने लहजे का वक़ार बरकरार रखा था। रात गहरी हो रही थी। आसमान के तेवर बता रहे थे कि वो कुछ कर गुजरने के लिए बेकरार है। किसी भी लम्हे ज़ोरदार बारिश की तवक्को की जा सकती है। पिछली सीट पर मौजूद कमांडो ने लीजिए सर कहते हुए सिगरेट की डिबिया माचिस समेत उसकी तरफ बढ़ाई। जमशेद ने अपनी गर्दन को दाएं समत खम देकर थैंक यू कहा, लेकिन ये अलग बात थी कि उसने भारतीय कमांडो की सिगरेट की डिबिया की बजाय उसकी कलाई को पकड़ लिया था। ऐसी आहनी गिरफ्त का शायद उस बेचारे को गुमान ही नहीं था।
اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلے یا اسے صورتحال کے سمجھ آئے، جمشید نے پوری قوت اپنے سر میں جمع کی اور بجلی کی سی تیزی سے اسے آگے کی طرف جھٹکا دیا۔ یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ بھارتی کمانڈو اپنے آدھے دھڑ سمیت جیپ کے ڈرائیور پر آ رہا، جس نے گھبراہٹ میں پورے زور سے جیپ کے بریک لگائے تھے۔ ایک زوردار جھٹکا ان سب کو لگا جس نے ان کا توازن بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ توازن تو کیپٹن جمشید کا بھی بگڑا تھا، لیکن وہ شاید ذہنی طور پر تیار تھا۔ پھر اس تحریک کا محرک بھی تو وہ خود تھا۔ جیسے ہی جیپ کو جھٹکا لگا، کیپٹن جمشید اس سے باہر گر پڑا، لیکن منہ کے بل نہیں بلکہ وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ باہر گرا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ناپ تول کر اپنے پاؤں کی قوت بڑھائی تھی۔ زمین پر وہ اپنے دائیں بازو کے بل گرا اور پھر اسی بازو پر کلا بازی کھا گیا، اس کے ساتھ ہی جیسے اس کے بدن میں کوئی مقناطیسی قوت سما گئی تھی۔ وہ اپنے قدموں پر یوں گھوما تھا جیسے اچانک ہی کسی مشین نے دوسری طرف گھومنا شروع کر دیا ہو۔ قدموں کو زمین پر جماتے ہوئے اس نے ایک نظر گھما کر جیپ کی جائزہ لیا جو ابھی تک سیدھی کھڑی تھی۔ شاید اس کے سواروں نے ڈھنگ سے اپنے آپ کو سمیٹا بھی نہیں تھا جب اس نے سامنے نہر کے کنارے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں سے پھسلتا ہوا نہر میں جا گیا۔ نہر میں اس کے گرنے سے زوردار آواز پیدا ہوئی، لیکن وہ برقی مشین کی طرح اپنے معمولات انجام دے رہا تھا۔ اپنے جوتوں سمیت وہ نہر میں اس طرح گرا تھا جیسے ماہر تیراک اپنے تیراکی کے لباس کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں اترا کرتے ہیں۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن وہ اس کی مکمل گہرائی میں اتر گیا تھا۔ اسی گہرائی کے اندر اس نے دونوں بازو فضا میں پرواز کرنے والے شاہین کی طرح دونوں سمت پھیلاتے ہوئے برق رفتاری سے پانی کو کاٹنا شروع کیا اور 10 گز چوڑی نہر کو بمشکل 1 منٹ میں دوسرے سرے تک پاٹ دیا۔ یہ کنارہ کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا۔ جمشید نے مضبوطی سے اپنے دونوں بازو کنارے پر لگی جھاڑیوں میں جمائے اور اپنے گیلے بدن کو ہاتھوں کے بل پر جھٹکا دے کر باہر اچھال دیا۔ پانی اس کے کپڑوں سے یوں نچڑ رہا تھا جیسے ساری نہر کا پانی اس کے بدن پر اکٹھا ہو گیا ہو۔